یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے اسٹرانگ کیریکٹر، مضبوط کردار، جو فیبرک ہے ہمارے کردار کا، جو تانا بانا ہے ہمارے کردار کا، اس میں صبر گندھا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ کچھ نہیں کر سکو گے۔ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ پہلے بھی جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کس کو ایڈریس کیا تھا؟ یہود کو کیا تھا، یاد ہے کہا تھا ان سے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، شروع میں پڑھا تھا۔ اچھا، اس کو بھی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ جیوز سے کہہ رہا ہے، کس دور کی جیوز سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں سے، کہ تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ہاں، تو ان پر تو اس وقت کوئی صبر کا مرحلہ نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو کوئی پرسیکیوٹ نہیں ہو رہے تھے، کوئی فرعون کی غلامی میں نہیں تھے، نہ کوئی بچے قتل ہو رہے تھے ان کی، نتھنگ۔ کس صبر کی اللہ ان سے بات کر رہا تھا وہاں پر، جب اللہ نے وہاں سے کہا تھا یہودیوں سے کہ تم صبر سے اور نماز سے تم مدد مانگو اللہ سے؟ کس چیز پہ صبر کرنا ہے ان کو؟ کوئی صبر تھا ہی نہیں، مطلب ایوری تھنگ واز جسٹ فائن، مزے سے مدینے میں رہ رہے تھے، پاور ان کے پاس، پریسٹیج ان کے پاس، پوزیشن ان کے پاس، عزت، سب کچھ، پیسہ ویسا، دے ہیڈ ایوری تھنگ، سب کچھ تھا۔ ایشو کیا ہے پھر کس چیز کا صبر؟ بعض دفعہ کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لیے والنٹیریلی انسان کو کچھ قربانی دینی ہوتی ہے، اختیاری صبر کرنا ہوتا ہے، اس کا کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری وہ عزت نہ رہے، وہ تمہارا مقام نہ رہے۔ اور یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بہت ویل آف ہے، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں لگا رہا ہے، اپنی کاروبار ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے، اب اس نے سود لینا چھوڑ دیا، انٹرسٹ چھوڑ دیا، کاروبار سمٹنے لگ گیا، صبر کرنا ہوگا کہ نہیں اس کو؟ تو یہ ہے دراصل، اس سے پرسیکیوشن کی بات نہیں ہے۔ بہت سی خواہشات ہیں جو پہلے آرام سے ہم پوری کر لیا کرتے تھے، علم آ گیا اب نہیں کر سکتے، صبر کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ تو یہ ہے دراصل کہ دین پر عمل کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مشکلات آئیں گی وہ صبر نماز کے ذریعے ہینڈل ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا تو ان کا رسپانس کیا تھا؟ ان کا رسپانس تھا لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اور صحابہ نے تو صبر کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ ٹپکا انہوں نے خون بہا دیا، اور مڑ کے سوال نہیں کیا، کیوں؟ سمعنا واطعنا کی ایسی تصویر تھے۔ تو تم صبر کرو، مدد حاصل کرو، جو تم کو ذمہ داری دی ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ اتنا بڑا آنر یہ بغیر صبر کے تھوڑی ملے گا۔ جو لوگوں نے بڑی بڑی ڈگریاں دنیا میں لی ہیں ایسی مل گئی ہیں ان کو، کتنی محنت کی ہے، کتنا راتوں کو جاگے ہیں، کیا مشقتیں کری ہیں۔ تھامس ایڈیسن کے بارے میں ذرا پڑھیں، کتنی ساری انوینشنز کی ہیں، ہم کو تو خالی اس کا بلب یاد آتا ہے، اور بہت کچھ بنایا ہے اس نے، تو ایسے ہی بنا لیا ہوگا بائی دا وے چلتے پھرتے؟ نہیں، لوگوں نے کھپا دیا ہے اپنے آپ کو۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا ہے، لگاؤ کھپاؤ، یہی متاع عزیز ہے، کھپا دے ٹھکانے لگا دے اسے، یہی وقت ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، لگا دو، ذرا سی دیر کا صبر کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیا اجر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان وہابی، تھوڑا صبر۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کا سب سے امپورٹنٹ حصہ کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ شروع کیسی ہوتی ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے اوپر ہم سے؟ وشکروا لی، اور ذکر کرو۔ سب سے اچھا ذکر کیا ہے؟ قرآن، اللہ تعالیٰ کی اسپیچ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہر چیز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے، یعنی قرآن اور نماز خود بہت بڑی چیز ہے، اور صبر تم کرو، اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ مع الْكَرْبِ، جب کرب آتا ہے، اذیت پہنچتی ہے، اور انسان کو بعض دفعہ اندر سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، لگتا ہے کہ توے پہ لٹا دیا کسی نے، جیسے سچ ایسے انسان کا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے نا کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا، الفاظ بھی نہیں ہوتے، اتنی اذیت انسان کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہر فرج آئے گا، فرج یعنی آسانی آئے گی، لیکن کرب کے بعد ہی تو آئے گی۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم وی آر جسٹ لیونگ دا مومنٹ،
ہم این اس ٹائم فریم کے اندر ہوتے ہیں جو ایز اٹ از اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اس کے کتنے اچھے نتیجے جو ہیں وہ مستقبل میں نکلنے والے ہیں. تو یہ ہے دراصل صبر. اور کچھ بھی میں کہتی ہوں نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے صبر کرنے سے، اللہ کا ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے. کچھ بچے کو نہ دیں، بس ماں کا ہاتھ بچے نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے کہ ماں ساتھ ہے. تو یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں غم کس بات کا؟ کیا غم ہے جو ساری خدائی ہے مخالف؟ کافی ہے جو یہ خدا میرے لیے ہے. اللہ چھوڑے گا تم کو کبھی؟ نیور. کوئی ماں نہیں چھوڑتی اپنے بچے کو مشکل وقت میں. اللہ چھوڑے گا مجھ کو اور آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا کر لے گی دنیا؟ دنیا کے لوگ کیا کر لیں گے؟ دھمکیاں دیتے رہیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں. تو مشکل دور ہونے کا انتظار کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور ہمت نہیں ہارنا اور نا امید نہیں ہونا. اور جو نقصان ہو گیا پھر جزا فضا نہ کرے انسان اس کے اوپر. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں نا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہاں تو کیا کہا اللہ نے؟ ان بعد العسر یسرا. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹرانسلیٹ تو ایسے ہی کرتے ہیں ہم کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان بعد العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی نہیں کہہ رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس مشکل کے اندر کوئی آسانی ہے تم کو نظر نہیں آ رہی. وہ کوئی نہ کوئی مشکل جو پڑی ہے وہ آسانی لے کر آئی ہے. وی آر جسٹ لیونگ ان دا مومنٹ. دل اس وقت ٹوٹ رہا ہے ہمارا، ہمیں اندازہ نہیں کتنا خیر نکلنا ہے اس کے اندر سے. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کے ساتھ انسان کوشش کرتا رہتا ہے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو لگا کے رکھتا ہے. ایک آتھر ہیں، آرتھر سی بروکس ان کا نام ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہاؤ ٹو بلڈ اے ہیپی لائف. اچھا جب ہیپینس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایبسنس آف سفرنگ، ایبسنس آف پین، رائٹ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آرتھر بروکس کہتا ہے، اچھا اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر سکتی ہیں فاستبقوا الخیرات سے. وہ کہتا ہے اب ظاہر ہے کوئی مومن متقی تو نہیں ہے نا کوئی، یہ تو نام سے مسلمان تو نہیں لگ رہا. یعنی کہ یہ کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں، کچھ حقائق ہیں ایسے جو ہر ایک جس کو پہنچ جاتا ہے. قرآن بھی ان کا ذکر کرتا ہے. قرآن کو نرالے لوگوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، تو سبھی کے لیے نازل ہوا ہے. تو یہ لکھتے ہیں آرتھر بروکس کہ ٹو بی ہیپی یو نیڈ پرپس، یو نیڈ انہیپینس. کہتے ہیں ٹو بی ہیپی یو نیڈ اے پرپس، ٹو بی ہیپی یو نیڈ انہیپینس. تو جس پہ کبھی غم نہیں پڑا نا وہ گرو نہیں ہوا، وہ میچور نہیں ہوا. غم انسان کو نکھار دیتے ہیں. پھر کیا کہتا ہے؟ یو نیڈ انہیپینس، یو نیڈ پین، یو نیڈ سم سیکریفائس، یو نیڈ سم ڈیفیکلٹی. تو قرآن یہی تو کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں ہم سے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اور ہیپینس از ناٹ سو مچ جسٹ اے پرسوٹ آف پلیزر، اٹ از سم ہاؤ دا پرسوٹ آف بینگ اوکے وتھ ریالٹی. یہ ہے دراصل ہیپینس کہ یو آر اوکے وتھ ریالٹی. حقیقت یہی ہے، زندگی ایسی ہی ہے. کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. اینڈ ریالٹی ہیپنس ٹو انکلوڈ تھنگس لائک پین اینڈ ڈیتھ. حقیقت یہی ہے نا، اس میں اذیت ہے، تکلیف ہے، جسمانی، روحانی، جذباتی، نفسیاتی، اور موت. پھر یہ کہتا ہے happiness is not the absence of trouble or problems or pain. Happiness and pain are really close bedfellows. Happiness and pain are close bedfellows. بڑے مزے کی بات لگی، سوچا آپ کو بھی بتا دوں.